أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اس کے بعد حافظ سید محمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں آئیں اور نعت شریف پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے.
کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا، جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، رحمت کی گھٹائیں لہرائے، دنیا کی امیدیں بر آئے، رحمت کی گھٹائیں لہرائے، دنیا کی امیدیں بر آئے، اکرام و عطا کی بارش کی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، اللہ سے رشتے کو جوڑا،
باطل کے طلسموں کو توڑا، خود وقت کے دھارے کو موڑا، خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان سفینے تیرائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، مظلوموں کی فریاد سنی، مجبوروں کی غمخواری کی، مظلوموں کی فریاد سنی، مجبوروں کی غمخواری کی، زخموں پہ خنک مرہم رکھا، زخموں پہ خنک مرہم رکھا، بے چین دلوں کے کام آئے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، عورت کو حیا کی چادر دی، عصمت کا غازہ بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی، عصمت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ جو لوگ نماز کی عملی مشق کر رہے تھے دوپہر میں، ایک بات قرأت کی سنتوں میں طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل کی مفتی صاحب بتا رہے تھے، اس کے بعد غالباً سہون ایسی بات آئی کہ اس کے خلاف پڑھنا سنت کے خلاف ہے، یہ تعبیر صحیح نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے، لیکن اکثری اعتبار سے ان صورتوں کی رعایت
یا ان کی مقدار کی رعایت ہونی چاہیے۔ اگر دوسری جگہ سے پڑھیں تو ان کی مقدار ہر نماز کے لیے ان صورتوں کی مقدار کے مطابق ہو۔ اور دوسرے یہ کہ اگر غیر علماء دوسری جگہ سے پڑھنا چاہیں تو رکوع سے رکوع تک پڑھیں، اور علماء سمجھ سکتے ہیں مضمون کو کہ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں، کہاں تک پڑھ سکتے ہیں، تو وہ مضمون مکمل پڑھیں، یعنی درمیان سے کوئی بات شروع نہ ہو بالکل بے تکی قسم کی، اور کہیں درمیان میں ختم نہ ہو جائے کہ ابھی کچھ باقی تھا مضمون ختم ہو گیا۔ تو کامل صورتوں میں یہ سب مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کے دیگر مقامات سے، بلکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے بقیہ حصے کو بالکل چھوڑ ہی نہ دیا جائے، نماز میں دوسری جگہوں سے بھی پڑھا جائے قرآن مجید کو تلاوت۔ چونکہ کافی لوگ مشق کر رہے تھے تو اس وجہ سے میں نے صراحت کر دی کہ ساتھی اس مسئلے کو صحیح سے ذہن میں رکھ لیں۔ اکثر تو وہی صورتیں پڑھنا چاہیے اور کبھی کبھی قرآن کے دوسرے مقامات سے بھی پڑھنا چاہیے، البتہ مقدار میں ان مقداروں کو ملحوظ رکھیں جو ان صورتوں کے متعین کرنے کا مقصد ہے، اس کو ملحوظ رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، ذکر کی مجلس کے لیے یہ کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کے وقت غیر اللہ کے اپنے دل سے نکل جانے کا تصور کریں، اور الا اللہ کہتے وقت اللہ تعالیٰ کے آنے کا تصور کریں۔ تو یہ تصور میں تو بڑی بڑی گڑبڑیں کر دیں گے لوگ، پتہ نہیں کیا کیا شکلیں بنا کے اللہ کو لاتے رہیں گے اس کے، اور جو شکل بھی بنائی جائے گی ذہن میں وہ غیر اللہ ہوگی، وہ اللہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ صحیح تعبیر یہ ہے کہ لا الہ سے غیر اللہ کے نکلنے کا، اپنے دل سے نکلنے کا تصور کریں، اور الا اللہ سے حق تعالی شانہ کی جانب سے کسی تجلی کے آنے کا تصور، ہمارے دل میں اللہ کی طرف سے ایک روشنی، وحدت کی، توحید کی تجلی آ رہی، اس کا تصور، اللہ تعالیٰ کے آنے کا تصور۔ کہنا تو یہی چاہ رہے ہیں مفتی صاحب، لیکن تعبیر سے بسا اوقات غلط تصورات آ جاتے ہیں، غلط باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، اس لیے اس کی بھی سالکین جو لوگ ذکر میں موجود تھے ان کے سامنے وضاحت کرنا مناسب سمجھا۔ تیسری بات یہ بتانی ہے کہ اس مجلس میں آپ لوگ اپنے فکر سے آتے ہیں، اکثر لوگ، پھر مدرسے کے طلباء بھی اور دیگر علماء بھی، اور جو لوگ صبح سے اب تک تھوڑے تھوڑے کر کے پہنچ چکے ہیں، ان میں بہت سے ماشاءاللہ اہل علم بھی ہیں اور بہت سے اہل فیض بھی ہیں جو دوسروں کو فیض پہنچا رہے ہیں، اچھے مبلغ ہیں، اچھے داعی ہیں، اچھے عالم دین ہیں۔ تو اس بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں جو صبح سے اب تک ہوتی ہے اور یہ آخری ہوتی ہے، علم میں آنے والوں کے علم میں اضافہ کرنا مقصد نہیں، بلکہ آنے والوں کے سامنے اپنی اصلاح و تربیت کی بنیادی باتوں کی تکرار اور اس کا مذاکرہ مقصد ہے۔ اس لیے وہی باتیں پھر کہی جاتی ہیں، وہی باتیں پھر کہی جاتی ہیں، بار بار کہی جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے آ جائے کہ بھائی بیان میں جا کے بیٹھیں گے، کچھ وہ معلومات ہوں گی جو ہم کو پہلے سے نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو 10 مرتبہ آنے کے بعد، 50 مرتبہ آنے کے بعد بھی کوئی اضافہ علم محسوس نہ ہو۔ اس لیے کہ یہاں علم بڑھانے کے لیے نہیں بیٹھ رہے ہیں، بلکہ فکریں بڑھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں کہ عمل کی فکریں کیسے بڑھائیں، کیسے اس میں اضافہ کیا جائے اور کیسے اس میں کوشش کی جائے، اس کے لیے ہم بیٹھ رہے ہیں۔ تو اس کو پہلے ہی ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت مقصود معلومات کا اضافہ نہیں ہے، اور معلومات کے اضافے کی بات ہے تو سچی بات یہ ہے کہ معلومات اتنی زیادہ ہمارے پاس ہیں بھی نہیں، کام چلانے کے حد تک ہیں کہ کام چلا لیا جائے، اور جو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو جوڑ کے رکھا جائے اور ان کو آگے بڑھنے میں مدد کی جائے، بس اتنی معلومات ہیں، اتنا علم ہے، اسی سے کام چل رہا ہے۔ تو نیت بھی یہی کرے سب حضرات کہ ہمیں اپنے اندر فکروں کو بڑھانا ہے، اپنے دین کی، اپنی تربیت کی، اپنی آخرت کی فکروں کو بڑھانا ہے۔ ان فکروں کو بڑھانے کے لیے جو باتیں اپنے بڑوں بزرگوں کی یا کتاب و سنت کی ہمارے سامنے ہیں، جو یاد آتی ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کر دی جاتی ہیں، ذکر کر دی جاتی ہیں۔ بس ہر چیز سے یہ نتیجہ اخذ کریے کہ مجھے اپنی فکر کرنی ہے، مجھے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، ہر بات سے، ہر واقعے سے اسی کو اخذ کرنا ہے اور یہی سبق لینا ہے اور اسی کے لیے بیٹھنا ہے اور اسی کے لیے دھیان دینا ہے، اسی کے لیے توجہ دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے مقابلے میں مومنین کا تذکرہ سورۃ الفرقان کی آخری آیتوں میں فرمایا ہے۔ اصلاً تو یہاں تقابل ہے مکہ کے مشرکوں سے ان لوگوں کا جو ایمان لا کر حضور علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہو گئے، ان لوگوں سے تقابل ہے۔ اور عباد الرحمن، رحمان کے بندے تخصیص کے لیے فرما دیا ہے، ورنہ سب ہی رحمان کے بندے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب رحمان کے بندے ہیں، چاہے مومن ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے صالح ہوں، چاہے فاسق ہوں، سب کے سب رحمان کے بندے ہیں۔ یہاں ایک طبقے کو، یعنی صحابہ کرام کے طبقے کو جو عباد الرحمن کہا گیا ہے، وہ تخصیصاً کہا گیا ہے، خصوصیت کے ساتھ تقابل کرانے کے واسطے۔ یہ مومنین ہیں اور یہ بندے غیر مومن ہیں، دونوں میں دیکھو کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فرق کو مشرکین کے سامنے رکھنا چاہا، اسی لیے فرمایا کہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں، یعنی جنہوں نے ایمان لایا ہے اور ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، ان کی زندگی پہلی زندگی کے مقابلے میں کافی بدل گئی ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی پہلے اہل جاہلیت ہی تھے، یہ لوگ بھی حضور علیہ السلام کی دعوت سے پہلے انہی چیزوں میں مبتلا تھے جن چیزوں میں اب بھی مشرکین مکہ مبتلا تھے، لیکن اب دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ وہاں وہی جہالتیں ہیں، وہی عداوتیں ہیں، وہی جنگ و جدال اور قتل و قتال ہے، وہاں پر وہی عصبیت جاہلیہ ہے، وہاں پر وہی ظلم اور بربریت ہے، ہر کمزور پر طاقتور حکمرانی کر رہا ہے اور ستم ڈھا رہا ہے۔ جو جاہلی باتیں، اللہ تعالیٰ سے غفلت کی، آخرت سے بے فکری کی، مرنے کے بعد کی زندگی کے تیاری نہ کرنے کی، جتنی چیزیں مشرکین مکہ میں ان آیات کے نزول کے وقت بھی موجود تھیں، کبھی ایسا وقت تھا کہ یہ لوگ بھی اس میں مبتلا تھے، ان سب کے یہی حالات تھے، لیکن جب ایمان لے آئے تو اب دیکھو کہ وہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے۔ وہاں عصبیت ہے اور یہاں اخوت و محبت ہے، وہاں جاہلیت ہے اور یہاں پر علم کی روشنی ہے، وہاں اخلاق کا فقدان ہے، یہاں اخلاق کی بلندی ہے، وہاں اغراض کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہاں اخلاص کا سرمایہ لیے ہوئے ہیں، وہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور یہاں قتل و غارت سے اپنے ہاتھ بہت محفوظ رکھے ہوئے اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وہاں زنا ہے، بدکاری ہے، یہاں حلال سے آگے کا تصور نہیں ہے۔ یہ کس میں ہوا؟ دو الگ الگ قومیں ہوتی تو الگ بات۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے بھی بھائی بند ہیں، کل یہ بھی ایسے تھے لیکن اب ایسے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں سے اخیر تک جو صحابہ کا تعارف اللہ رب العزت کروا رہے ہیں وہ تقابل کے طور پہ کرا رہے ہیں۔ کل یہ لوگ بھی اہل جاہلیت تھے، کل یہ لوگ بھی اسی زندگی کے خوگر تھے، لیکن ذرا دیکھو اب ان کی زندگی تمہاری، تم اسی اندھیرے میں ہو، یہ سراپا روشنی میں آ گئے ہیں، تمہارے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، ان کے اخلاق پر فرشتے رشک کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ فرق کیا ہو گیا؟ کیسے یہ تبدیلی آ گئی؟ اگر مشرکین غور کرتے، اہل جاہلیت غور کرتے، انہیں سمجھ میں آتا بس ایک ہی چیز تھی کہ اب وہ خدا کے بندے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، اللہ کی بندگی اور نبی کی غلامی، بس یہ دو چادریں اوڑھی ہیں انہوں نے،
ان چادروں کے اوڑھنے کے بعد وہ کیا تھے کیا ہو گئے؟ یہ فرق سارا آیا ایمان کی برکت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت اور عالی خلق کے سائے اور عکس کی برکت سے ان لوگوں کو تبدیلی آ گئی۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے نبوت کے بعد تھے، نبوت سے پہلے بھی ویسے ہی تھے۔ پہلے بھی ان کی زندگی میں یہ اندھیرا نہیں تھا، ان کی زندگی میں جاہلیت نہیں تھی، وہ نبوت سے پہلے بھی جاہلیت سے محفوظ تھے اور نبوت کے بعد بھی جاہلیت سے محفوظ تھے۔ البتہ یہ طبقہ جاہلیت میں مبتلا تھا اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد جاہلیت سے نکل آیا، تو پتہ چلا کہ ایک شخصیت ہے جس کا معجزہ ہے کہ جس نے ان کو مانا اور جس نے ان کی صحبت اختیار کی، وہ جانور ہے تو انسان بن جائے گا، وہ انسان ہے تو رش کے ملائک بن جائے گا۔ یہ صحبت رسول کی برکت ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تاثیر ہدایت کی ہے کہ کس کس طرح لوگوں کی ہدایت حضور علیہ السلام نے فرما دی۔ تو اللہ نے مکہ کے مشرکوں کو فرق بتایا، یہ دیکھو، یہ بندوں کو دیکھو، میرے ان بندوں کی ساری صفات بیان کر دی اس کے اندر، یہاں تک کہ راتوں میں وہ محفلیں جماتے تھے، تعیش کی محفلیں تھیں، کھانے پینے کی محفلیں تھیں۔ کھانے پینے کی تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ پینے کھانے کی محفلیں تھیں۔ پینے کھانے کی محفلوں میں رات رات گزرتی تھی، وہیں لوٹ پوٹ ہوتے تھے اور خوب شراب کے دور چلتے تھے، اور اس نشے کے عالم میں عداوتیں اور دشمنیاں باہر آتی تھیں، تلواریں نکلتی تھیں، خون بہتے تھے، خاندان مٹتے تھے، اور کیا کیا ہوتا رہتا تھا۔ روز کا قصہ تھا، جو جاہلیت کی تاریخ جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ روز کا قصہ تھا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہی بندے اب ان کی رات ہوتی ہے تو یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ابھی ان کو شراب یاد نہیں آتی، ابھی ان کو زرزن یاد نہیں آتی، ابھی ان کو نفس کی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے اسباب یاد نہیں آتے، اب ان کے نفسانی تقاضے اور ان کے اندرونی جذبات ان کو برے کام کرانے کے بجائے اچھے کاموں پہ لگا رہے۔ اللہ دیکھ رہا تھا صحابہ کو، اس لیے فرمایا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کا بڑا حصہ تو یہ بندے میرے کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، یعنی نفل نمازوں میں پورا کرتے ہیں، رات نکال لیتے ہیں، اور جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پہلے بالکل نہیں ڈرتے جہنم سے، حساب کتاب کا کوئی احساس نہیں تھا، اب جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، بچا لیجئے پاک پروردگار، ہم تو دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے نفس پہ بھروسہ بھی نہیں کر سکتے، بس آپ ہی پر اتکا ہے، آپ نے جیسے فضل فرمایا، ایمان عطا کیا، صحیح راستے کی ہدایت فرمائی، وہیں پر اب اخیر تک بچا لیجئے ان کاموں سے جو جہنم میں لے جانے والے، کیونکہ جہنم ساعت مستقرن و مقامہ، وہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں، بہت بری جگہ، جس کو بھیجا جائے بد نصیب ہے، بہت بری جگہ پہ بھیجا گیا ہے، ہمارے لیے نہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم نہیں جا سکتے وہاں پر، اس لیے آپ اپنے کرم سے ہمیں بچا لیجئے۔ یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور کسی پہ دست درازی نہیں کرتے، نہ بخیل ہیں نہ مسرف ہیں، کیونکہ مفسر اور مبذر شیطان کے بھائی ہیں، صحابہ شیطان کے بھائی نہیں ہیں، صحابہ تو رحمان کے اولیاء ہیں، اولیاء الرحمن، یہ شیطان کے بھائی کیسے ہو سکتے؟ اولیاء الشیطان نہیں ہو سکتے، اولیاء الرحمن ہیں۔ اس لیے یہ لوگ اپنے پیسے کو نہ بیجا خرچ کرتے ہیں، نہ ضرورت کی جگہ پر بخل سے کام لیتے ہیں، کان بین ذالک قواما، بیچ میں رہتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور میانہ روی سمجھداری کی علامت ہے، میانہ روی عقل کی سلامتی اور پختگی کی علامت ہے، ورنہ بے وقوف ہوگا تو پھر وہ میانہ روی اختیار نہیں کر سکتا، تنخواہ اٹھایا 20 دن میں صاف کر دیا، 10 دن میں مانگتے پھر رہا ہے لوگوں سے۔ اگر عقل صحیح ہوتی تو میانہ روی اختیار کرتا تھا،
درمیانی رستے پہ چلو، خرچ و انداز دخل کن، جو اپنی آمدنی ہے اس کو ملحوظ رکھو، اخراجات کا بجٹ اس کی روشنی میں بناؤ۔ اب آدمی بجٹ بنا لیتا ہے اور اخراجات کو نیچے رکھتا ہے کہ میری آمدنی کیا ہے، اب صرف اخراجات بنا لیا پورا، یہ ہے یہ ہے یہ خرچ ہے یہ خرچ ہے یہ خرچ ہے یہ خرچ ہے، پورے اخراجات کی لسٹ بنا لیا۔ اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے بعد لکھو کہ انکم کیا ہے، تو انکم لکھا، انکم سے کہیں زیادہ اخراجات ہیں، ہائے اللہ کیا کروں میں، تو پھر لگ گیا اس کو بڑھانے میں، تو اس کو بڑھایا، بڑھانے کے بعد اب جب اپنا بجٹ بنایا تو پہلے خرچے ہی لکھا، اس کے بعد آمدنی ڈالا، تو پتہ چلا کہ خرچے اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں، لہذا اس کو اور بڑھایا جائے۔ تو حکیم لقمان کس زمانے کے ہیں؟ شاید حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے۔ تب وہ فرما رہے ہیں خرچ بانداز دخل کن، کہ بیٹا پہلے اوپر انکم لکھو، اب نیچے خرچے کی فہرست بڑھاؤ۔ انکم اوپر لکھو کہ میری کل آمدنی کتنی ہے، سورسز کیا ہیں میرے، وہ لکھ لو پہلے، اس کے بعد نیچے خرچے لکھو، اب پھر ٹوٹل کرو تو اس کے اندر آنا چاہیے، 2-4 روپے بچنے چاہیے، اس کے اندر خرچہ آنا چاہیے۔ تو عقل مند ہوتا تو ایسا کرتا، جیسے بڑے عقل مند نے بتایا ہے۔ حضرت لقمان کو حکیم کہا جاتا ہے، تو وہ حکیم ڈاکٹر صاحب نہیں تھے، وہ دوائی وائی دینے کے حکیم نہیں تھے، وہ حکیم دانا تھے، عقل مند، سمجھدار، بڑے عقل مند۔ اس لیے بڑے عقل مند تھے تو بڑی عقل کی بات انہوں نے بتا دی۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں اکنامی اور معاشیات کے اعتدال کے واسطے اس ایک جملے کے علاوہ کوئی فارمولہ نہیں، پوری دنیا کے پاس کوئی فارمولہ نہیں، یہی ایک جملہ، خرچ بانداز دخل کن، بس یہی ایک جملہ ہے، یہی ہے پورا فلسفہ اکنامک کا اور معاشیات کا۔ مگر اب دنیا یہ چاہتی ہے کہ اپنے عقلوں سے فائدے حاصل کرے، دوسروں کی عقل سے فائدہ نہ اٹھائے، یہ ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ خیر، تو اللہ فرما رہے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، درمیان میں رہو، درمیان میں رہ کر کے عافیت سے رہو، سکون سے رہو۔ جس آدمی کو اخراجات کے آمدنی سے زائد ہونے کا ٹینشن ہوتا ہے، وہ آدمی نہ دنیا میں سکون سے رہ سکتا ہے، نہ دین کی فکر سکون سے کر سکتا ہے۔ اس لیے اس ٹینشن کو اس طور پر تو ختم نہیں ہو سکتا جیسے رشیا نے سوچا تھا کہ سب کی انکم برابر ہو جائے، تو اس نے ایک سسٹم چلایا، وہ بہت جلدی ناکام ہو کر کے تتر بتر ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا، سب ہو گیا، چل نہیں سکتا تھا، ایسا ایک سسٹم بنایا۔ اللہ نے ایک بنایا تھا تو بندوں نے ایک بنا لیا، بندوں کا فیل ہو گیا، اللہ کا باقی رہ گیا کہ راضی برضا رہو، جس کو کم دے تو کم لے لو، جس کو زیادہ دے تو زیادہ لے لے، اسی پہ خوش رہو، اسی میں راضی رہو۔ یہ سسٹم اللہ نے بنایا تھا، اس سسٹم کو رشیا نے ختم کر دیا اور کہا کہ بھائی یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ کوئی مالدار ہو کوئی نادار ہو، لہذا مالداروں کا مال چھین کے ناداروں کو دے کے دونوں کو ایکول کرو، برابر کرو، یعنی یہ انہوں نے نظام چلایا۔ اس نظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آدمی 10 ایکڑ زمین کے اوپر کھیتی کرتا تھا اور ایک آدمی 1 ایکڑ پر کر لیتا تھا، 1 ایکڑ والے کو 10 تھیلے ملتے اور 10 ایکڑ پر کرنے والے کو 100 تھیلے ملتے، تو حکومت یہ کہتی کہ 90 تھیلے واپس کرو ہم کو، اس لیے کہ اس کو جتنا ملا ہے تم کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ اب اپنی طرف سے دیتی تو یہ کرتی کہ بھائی اس کو 50 کر دو، اس کو 50 کر دو، تو اسے اپنی 100 میں سے 40 ساتھی کو دینا پڑتا تھا، دوسرے کو دے دینا پڑتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب دوسرے ہی کو دینا ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے، لہذا کمانا چھوڑ دیا لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس ایک پہ ہے کھیتی کر رہا، اس کا بازو والا سوچا میں بھی 1 پہ کر لوں گا، اپنا خرچہ نکل جائے بس کافی ہے، 2 پہ محنت کرو اور دوسرے کی گورنمنٹ کو دے دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لوگوں نے چھوڑ ہی دیا، کاروبار گر گئے، کھیتیاں بند ہو گئیں، باغات سوکھ گئے، پورا سسٹم ملک کا ختم ہو گیا قصہ، تو وہ نظریہ بھی ختم ہو گیا ان کا۔ تو یہ نظام اللہ نے نہیں چلایا، اللہ کا نظام اونچ نیچ والا ہی ہے روزی کے معاملے میں، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ اب
کیا حکمتیں ہیں اس حکیم کی ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سمجھتا کہ سب کو برابر دینا ہی عدل ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی اللہ تعالیٰ. پھر بھی اس نے ایسا کیوں بنایا سسٹم؟ جب اس نے بنایا تو بھائی یہی چلنے والا ہے، دوسرا کوئی چلنے والا نہیں، دوسرے سب فیل ہو جانے والے ہیں. یہی ایک چلنے والا ہے کہ جس کو اللہ نے کم دیا کم پہ راضی ہو جائے، جس کو اللہ نے زیادہ دیا زیادہ سے خوش ہو جائے. نہ مالدار نادار کو حقیر سمجھے، نہ نادار مالدار سے حسد کرے، سب اپنی اپنی جگہ مست و مگن رہیں. بس اللہ نے ہمارے لیے یہی پسند کہ ہم اس میں خوش، اللہ نے تمہیں اس کے وہ پسند تم اس میں خوش، اپنے اپنے میں خوش رہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ رحمان کے بندوں کا مزاج سیکھیں. یہ رحمان کے بندوں کا مزاج کیا ہے، اس مزاج کے مطابق اپنے کو بنائیں. اب یہ پورا رکوع دو مصلحتیں بتا رہا ہے. ایک تو یہ کہ مشرکین کو تقابل کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ تمہارے ہی جیسے لوگ، تمہارے ہی جیسے اخلاق والے، تمہارے ہی قبائل سے تعلق رکھنے والے اور تمہارے ہی علاقے کے رہنے والے اور تمہارے ہی جیسے ماضی میں زندگی گزارنے والے، اب ان کی زندگی کیسے بدل گئی. ان کی اور تمہاری زندگی میں اتنا بڑا انقلاب، ایسی زبردست تبدیلی کیسے آ گئی، ذرا اس پہ غور کر لو. اگر وہ تبدیلی صرف میری وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے آئی ہے تو پھر تم بھی تو قرآن کو مان لو اور مجھے مان لو اور تم بھی اس میں آ جاؤ. وہ منحوس زندگی سے یہ کتنی اچھی نورانی زندگی ہے، پیاری زندگی ہے. دیکھ لو اپنی آنکھوں سے. صحابہ چلتے پھرتے تھے تو لوگوں کے دل کھینچے چلے جاتے تھے. ان کو کسی سے کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ان کی اپنی زندگی کو، ان کی اپنی چال چلن کو دیکھ کر لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل ہونے لگتے تھے. تو اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ دو چیزوں سے آئی. ایک قرآن سے، دوسرے سنت رسول اللہ سے، یعنی ہمارے نبی کے خلق کریم سے. صحابہ کو ان کی صحبت میں ملا کیا؟ ان کے اخلاق ملے اور قرآن ملا. قرآن ملا اور ان کے اخلاق ملے. یہی دو چیزوں سے صحابہ بنے اور بدلے. اور بدلے تو ایسے بدلے کہ دھرتی کے اوپر، آسمان کے نیچے کبھی دنیا میں ایسا مبارک معاشرہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا قیامت. ایسا مبارک معاشرہ، ایسے پیارے لوگ، اتنے اونچے اخلاق والے لوگ، ایسی مہذب زندگی گزارنے والے لوگ نہ کبھی تھے پہلے اور نہ کبھی ہوئے نہ ہوں گے، جیسے صحابہ کرام کا معاشرہ تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ان کو اور بعد والوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں تم بھی میرے مقبول بندے بننا چاہتے ہو اور تم بھی اپنے نبی کے پیارے بننا چاہتے ہو تو ذرا یہ عباد الرحمن کو اپنے لیے اسوہ بنا لو. ان لوگوں کو دیکھ لو، ان کی زندگی کو سامنے رکھو، ہر چیز میں ان سے سبق لو، ہر چیز میں ان کو ماڈل بناؤ. ہم نے ان کو تمہارے لیے ماڈل بنا دیا ہے. انہیں دیکھو اور دیکھ کر کے اپنے لیے راستہ اختیار کرو. تو یہ عباد الرحمن ہیں. ان کی سب سے پہلی خوبی جو بیان کی وہ عبدیت اور بندگی کی. یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان کو اللہ کی نظر میں قیمتی بننے کے لیے جو سب سے بڑی صفت ہے اور سب سے اہم صفت ہے وہ عبدیت اور بندگی کی صفت ہے. بندہ بن جائے صحیح معنوں میں. حضور علیہ السلام صحیح معنوں میں بندہ بن گئے. اعلیٰ درجے کی مثال بندگی کی. آپ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بہت بڑا مقام دیا ہے، لیکن انبیاء کا جہاں ذکر کرتے ہیں وہاں پر ان کو عبد کہہ کر ذکر کرتے ہیں. پچھلے انبیاء کا بھی انہو کانا عبدم منیبا اواہم منیبا، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں عبد کہہ کر. اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا عبادم من عبادنا عبدم من عبادنا، ہمارے خاص بندوں میں ایک بندے، ان کو بھی بندہ کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بندہ کہا، داؤد علیہ السلام کو بھی بندہ کہا،
سلیمان علیہ السلام کو بھی بندہ کہا، اللہ رب العزت سب کو بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ اعلیٰ درجے کے نبی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، سب سے اشرف ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان کا ذکر کرتا ہے عبد 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 کر کے، عبد سے ذکر کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بندگی کے ساتھ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بندوں میں جتنی چیزیں پسند آتی ہیں ان میں یہی چیز ہے جو اللہ کی پسند کا اور اللہ کے اس کی طرف مائل ہونے کا سبب ہوتا ہے، وہ عبدیت کی صفت ہے، بندگی کی صفت۔ چنانچہ دیگر انبیاء کو تو کہا ہی، ہمارے نبی کو بھی عبد ہی کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ عبد ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا چیز ہوگی وہ عبدیت جس کی وجہ سے اپنے پیاروں کو عبد ہی کہہ کے پکار رہے اللہ پاک، اپنے جتنے محبوب بندے ہیں ان کو عبد کہہ کے پکارتے ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر عبد سے آتا، عبد عبد، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے۔ قیامت تک حضور علیہ السلام کے نام کو بلند رکھنے کا دعویٰ فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس کا انتظام یہ کیا کہ اذان میں اپنی شہادت کے ساتھ ان کی شہادت کو جوڑ دیا، لیکن اپنے لیے تو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اور واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ کی شہادت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ ہمارے اندر چھوڑا وہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ عبد پہلے ہے، رسول بعد میں، کہ پہلے ان کی عبدیت کو سمجھو، جب ان میں عبدیت کاملہ اللہ نے پیدا کر دی تو رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ ہر کمال اللہ اس بندے کو دے گا جس بندے میں عبدیت ہو، عبدیت نہیں ہوگی تو کمالات روحانیہ اور کمالات آخرت اس کو نہیں مل سکتے۔ دنیا کے مل سکتے ہیں، بہت بہترین ڈاکٹر بن جائے، زبردست انجینئر بن جائے، زبردست بلڈر بن جائے، بہت بڑا بزنس مین بن جائے، کمالات دنیا چونکہ وقت نہیں رکھتے مچھر کے پر کے برابر بھی۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ مثقال بعوضۃ، مچھر کے برابر بھی، پر پورا مچھر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر، مچھر کے برابر یا پر کے برابر، پوری دنیا اپنی نعمتوں سمیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی وقعت ہوتی تو لما سقا منها الکافر شربۃ ماء، ایک گھونٹ پانی بھی اللہ ان کو نہ پلاتا کافروں کو، کیونکہ نعمتوں میں سے دوستوں کو دیا جاتا ہے، نعمتیں دوستوں کو دی جاتی ہے، دشمنوں کو نہیں دی جاتی۔ یہ دنیا اگر آخرت کے مقابلے میں نعمت ہوتی پوری دنیا مل کے، دنیا کے اندر جتنے ذخائر ہیں، خزائن ہیں، جو ہیں، وہ سب مل کر اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اپنے باغی کو ایک گھونٹ پانی بھی اس میں سے نہیں پلاتا، جیسا کہ جنت میں سے ایک گھونٹ پانی بھی اللہ باغی کو نہیں پلائے گا، حوض کوثر سے بھی نہیں پلائے گا، تو اس میں سے کہاں پلاتا؟ اس میں سے بھی نہ پلاتا۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کے ہاں ایک بے وقعت چیز ہے، ہماری چونکہ حاجتیں اس سے وابستہ ہیں، اس لیے ہمیں ہماری ضرورت ان سے پوری ہو رہی ہے، تو ہمیں اسے نعمت مان کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن مقابلہ کر کے دیکھا جائے ان نعمتوں سے جو ایمان والوں کو ملنے والی ہیں، تو ان میں کوئی جوڑ نہیں ہے، سمندر اور قطرے کا جوڑ بھی نہیں، اور جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ ان کے کمالات، یعنی اس دنیا کے کمالات، دنیا سے بھی بہت سے کمالات ہیں، اس دنیا کے کمالات کسی کو بھی دے دیتا ہے، باغی کو بھی دیتا ہے، فرما بردار کو بھی دے دیتا ہے، ایمان والے کو بھی دیتا ہے، بے ایمان کو بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا کے کمالات کسی کو بھی دیتا ہے، پرواہ نہیں ہے اللہ کو، ایک بے وقعت چیز ہے جو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگ، اس لیے کوئی پرواہ نہیں، سب کو دے دیتا ہے۔ لیکن جو کمالات اخرویہ ہیں،
اور جو کمالات دینیہ و روحانیہ ہیں، روحانی کمال، دینی کمال، آخرت کے کمال، آخرت کے نعمتوں کے کمالات، یہ اللہ پاک صرف اور صرف عبد کو دیتا ہے، اور جو عبد نہیں بنتا اس کو نہیں دیتا۔ ضابطے تو سب اس کے بندے ہیں، ضابطے سے سب اس کے بندے ہیں، مانو نہ مانو، لیکن اپنے اختیار سے جب ہم بندہ بنتے ہیں، اس اختیاری بندگی پر اللہ تعالیٰ اپنے کمالات کو متوجہ کر دیتا ہے اس بندے کی طرف۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو شاہی اور بندگی میں اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ چاہو تو دنیا کا بے مثال بادشاہ بنا دیا جائے جس کی کوئی نظیر اولین و آخرین میں نہ ہو، اور آپ چاہو تو دنیا کا بے مثال بندہ بنا دیا جائے جس کی کوئی مثال اولین و آخرین میں نہ ہو۔ دو آپشن ہیں، آپ کون سا پسند کرتے ہیں آپ منتخب کر لیجئے، ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ پہلے سے طے کر کے اللہ نے حضور علیہ السلام، آپ دونوں میں سے ایک لے لو، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، جو آپ لے لیں گے وہ دے دیں گے آپ۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے مشورہ کیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا عبدیت کو لے لیجئے، ملوکیت کی کوئی حیثیت نہیں، عبودیت کو لے لیجئے۔ انہوں نے فرشتے سے کہا کہ اللہ پاک سے کہو کہ میں بندہ بننا چاہتا ہوں، میں بادشاہ بننا نہیں چاہتا، میں بندہ بننا چاہتا ہوں، اپنا بندہ بنا لیجئے، خاص بندہ بنا لیجئے مجھے۔ لے لیا حضور علیہ السلام نے۔ پھر عبدیت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ اللہ نے قرآن کس پہ اتارا تو عبد پر اتارا، اور معراج جیسا معجزہ کس کے ساتھ پیش آیا، کس کو عرش پہ بلایا تو عبد کو بلایا۔ کوئی نہیں گیا نبیوں میں سے بھی عرش پر، نہ فرشتوں میں سے کوئی گیا ہے، صرف ایک بندہ گیا جو اب بندگی میں اعلیٰ درجے کا تھا، جو سب سے اعلیٰ درجے کا بندہ تھا۔ اس بندے کو اللہ نے وہاں تک بلند کر دیا اور بتا دیا کہ میرے بندو، جتنی بندگی کی شان تمہارے اندر آئے گی، بلندی کی شان میں پیدا کروں گا، اسی کے برابر کروں گا، مگر تمہارے اندر بندگی اپنے اختیار سے آنا چاہیے، اپنے اختیار سے بندگی آئے۔ جتنی بندگی آتی جائے گی اور تم اپنی نظر میں فروتنی اختیار کرو گے، کسر نفسی اختیار کرو گے، اپنے کو اللہ کے بندوں کے مقابلے میں جس قدر حقیر اور کمزور سمجھتے رہو گے، تم جتنا نیچے اتارو گے اپنے نفس کو، میں اتنا بلند کرتا چلا جاؤں گا، تم اللہ بلند کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمارے نبی نے راہ خدا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ایک عاجز بندے بن کر رہے، ایک عاجز بندے اللہ کے، نہایت فرما بردار بندے، ایسا بندہ جس کو اپنے مالک کو خوش کرنے کے علاوہ زندگی میں کوئی فکر ہی نہیں تھی، ایسا بندہ بن کر رہے حضور علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے بندگی کی اعلیٰ مثال دی ہے، اب میں ان کو بلندی کی اعلیٰ مثال دوں گا۔ ان سے پہلے عرش پر اللہ پاک ہی ہوا اور کوئی نہ ہوا، لیکن ان کو بھی اللہ نے وہاں بلایا اور بلا کر بتایا کہ بندہ جب بندہ بنتا ہے تو میں دیکھو کہاں تک اٹھاتا ہوں، کہاں تک اٹھاتا ہوں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں تک بلند کر دیتا ہوں میں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ بلند بن کے شان کریں گے۔ آج سارا فساد ملت کا یہی ہے، پوری دنیا کا فساد یہی ہے، پوری عالمی سیاست کا فساد یہی ہے۔ ہر شخص خدا بننا چاہتا ہے، بندہ کوئی نہیں بننا چاہتا، سب خدا بننا چاہتے ہیں۔ جب خدا بنیں گے فساد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو دونوں کا نظام ہی معطل ہو جاتا، فاسد ہو جاتا، ختم ہو جاتا، نہ زمین قائم رہتی نہ آسمان قائم رہتا۔ یہ دونوں مل کے خود ہی لڑتے رہتے اور ان دونوں کے لڑنے میں پوری کی پوری کائنات برباد ہو جاتی، ختم ہو جاتی، قصہ ختم ہو جاتا۔ کیوں؟ جو خدا ہوتا ہے وہ اپنی تعلی بلندی چاہتا ہے، ایک اور ہوگا تو وہ بھی اپنی تعلی اور بلندی چاہے گا، دونوں میں سے کوئی جھکنے کو تیار نہیں ہوگا، دونوں میں سے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے،
تو یہ خدا بھی جھکنے والا نہیں، یہ خدا بھی جھکنے والا نہیں، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ کائنات ہی برباد ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ ایک خدا کہے گا کہ آج سورج نکلنا چاہیے، تو دوسرا خدا کہے گا نہیں آج بادل چھانا چاہیے، تو وہ دونوں لڑتے رہیں گے، قوم برباد ہوتی رہے گی، کائنات ختم ہوتی رہے گی سب۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ند نہیں، کوئی مد مقابل نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی نظیر نہیں، شبیہ نہیں۔ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا و یگانہ ہے، اپنے تمام خوبیوں کے ساتھ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک تو اللہ ہے۔ عام طور سے ہم اردو زبان میں خدا بھی کہتے ہیں، خدا وہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ فارسی زبان کے جتنے اس میں فاعل ہوتے ہیں 2 لفظوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا کیسے بن گیا وہ؟ خود آپ نے بہشتی ثمر میں پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اسی کا فارسی زبان میں اسی سے نام لیا گیا اللہ تعالیٰ کا، اور خود کہا گیا۔ جو لوگ اللہ کو خدا کہنے کو شرک سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، وہ صرف الفاظ کے بندے ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو ماضی میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا جن کے علم کے چھٹاک کو بھی یہ نہیں پہنچ سکتے، وہ لوگ اس کا استعمال کیوں کرتے اپنی تحریروں میں، کتابوں میں، زبانوں میں؟ وہ کیوں اس کا استعمال کرتے؟ اور تقویٰ کے اعتبار سے چھٹاک تو کیا گرام کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن پھر وہ لوگ کیسے خوف خدا کے ہوتے ہوئے اس کا استعمال کرتے تھے۔ تو لوگوں کو شوق رہتا ہے نئی بات چلاؤ، نئی بات چلاؤ تاکہ لوگ ہماری طرف آئیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی کمال تو ہے نہیں، لہذا نئی بات چلاؤ۔ تو نئی بات کے پیچھے لوگ آتے ہیں، کل جدید لذیذ کے قاعدے کے مطابق، تو کچھ مل جائیں گے ہمیں بھی۔ تو یہ آج کل کا فیشن ہے، نئی بات چلاؤ، جو بڑوں میں بزرگوں نے کوئی نہیں کہی ایسی بات کہو، تاکہ لوگوں کو یہ کہہ سکو کہ علماء سب بیچارے بس ایسے ہی نادان تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے ان لوگوں نے ہمیں بھٹکا دیا تھا، ہمارے باپ داداؤں کو بھٹکا دیا تھا، اب کم سے کم ہمارے پاس علم ہے تو ہم کیوں بھٹکیں بھائی، ہم نہ بھٹکیں۔ اور معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، انہوں نے بچایا تھا اور یہ بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو، مگر تعبیر بالکل ان کو مضل بتا دیا اور خود جو ہے ہادی بن گئے۔ یہ تو ہونے والا تھا۔ تو بہرحال خدا جو ہے خود اپنے آپ وجود میں آیا، جس کا باپ نہیں، جس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، جس سے پہلے کوئی نہیں، وہی سب سے پہلے اور وہی سب سے آخر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ ہے۔ اس اللہ رب العزت کے سامنے جب تک کوئی مقابل نہیں بنے گا بلکہ اس کا بندہ بنے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور مد مقابل بن تو نہیں سکتا، لیکن اپنے آپ کو برباد کرے گا، اپنے آپ کو تباہ کرے گا، اپنے آپ کو ختم کر دے گا۔ نظام صاحب کشتہ کھاتے تھے، سنا؟ ان کی بہت سے محل تھے، کچھ حلال بیویاں بھی تھیں، کچھ حرام بھی تھے، بہرحال بادشاہ لوگ ہیں، اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی سبھی کا حال وہی ہے۔ تو بوڑھے ہو رہے تھے تو طاقت گھٹتی ہے بڑھاپے کے ساتھ ساتھ، اور سنبھالنا کئی گھروں کو تھا، تو حکیم بڑے بڑے ان کے پاس ہوتے تھے۔ حکیم صاحب نے کہا ہم کشتہ دیں گے، آپ سب کو سنبھال سکتے ہیں، 2-4 اور بھی کر سکتے ہیں، ایسا کشتہ ہم آپ کو دیں۔ تو انہوں نے ان کو دیا کشتہ، کوئی طریقہ بتایا، کسی طریقے سے سنا، وہ پان میں ڈال کر کے چباتے تھے، کھاتے تھے پان کے۔ اب وہ کھلانے والے طبیب تھے، وہ اپنی حساب سے مزاج کو دیکھ کر نسخہ بناتے، دکھاتے، کھلاتے تھے۔ تو ایک خادم تھا صفائی کرنے والا، اس کو خیال ہوا
کہ اگر ہم بھی یہ کشتہ کھائیں تو 8-10 بیویاں ہم بھی رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو کشتے سے چلا رہے ہیں کام، کشتی ان کی کشتے سے چل رہی ہے جی، تو ہم بھی کیوں نہ کھائیں۔ مگر اتنی قیمتی دوا کھا بھی نہیں سکتا، حکیم صاحب سے پوچھ بھی نہیں سکتا، بادشاہ سے مانگ بھی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ ایک ترکیب اس کو سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کا اوغال دان لے کے جانا اور اس میں جتنا بادشاہ تھوکے وہ ہم کھا لینا، سمجھے؟ تو اگر اس نے 80% نگل لیا ہوگا تو 20 تو اس میں ہوگا، تو اتنا تو اپنے کو ملے گا کچھ تھا۔ تو موصوف لے جا کر کے ایک مرتبہ وہ پان کا چبایا ہوا ٹھوکا ہوا کھا گئے تو پھر صبح کو اٹھے ہی نہیں جی، اس لیے کہ ان کی حیثیت سے بہت زیادہ ہو گیا۔ وہ ان کی حیثیت کیا تھی؟ وہ بادشاہ ویسی غذائیں کھاتا تھا اور ویسا انتظام تھا، توڑ تھا، جوڑ تھا، سب تھا اس کے پاس۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی اتنا معلوم تھا کہ یہ کھا لینا طاقت آتی، وہ کھایا، اس طاقت کو برداشت کرنے کا جسم بھی نہیں تھا، اتنی طاقت خود کے پاس تھی بھی نہیں، ذرائع بھی نہیں تھے، تو آؤٹ ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کو ہر بڑائی جچتی ہے، ہر بڑائی کا وہ اہل ہے، ہر کمال اس کے لیے موضوع ہے، مناسب ہے۔ المستجمع بجمیع صفاتہ الکمالیہ، ہر چیز سوٹ ہوتی ہے، اس کو جچتی ہے۔ اب بندے کو خدا بننے کا شوق ہوا تو وہ حشر تو کچھ بھی نہیں ہوا بادشاہ کے خادم کا، ان تو کسی وادی میں ہلاک ہوگا، کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جا کے برباد ہوگا اور تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے عزیزو، تکبر سے اپنے کو دور کر۔ پہلی صفت اللہ اپنے نیک بندوں کی تواضع پر، عبدیت، بندگی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ مفسرین فرماتے ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، کہ یہاں پر صرف چلنے کی کوئی خاص صورت نہیں مقصود ہے۔ یمشون علی الارض، زمین پہ چلتے ہیں، کوئی خاص حیت بتانا مقصود نہیں ہے، کوئی خاص انداز تھا چلنے کا، جھک کے چلتے تھے کہ کیسا چلتے تھے، کہ ٹیڑھا چلتے تھے کہ سیدھا چلتے تھے، یہ نہیں مقصد ہے۔ یہاں پر یہ ایک تعبیر ہے فصیح۔ یمشون علی الارض ہونا کا مطلب ہے وہ روئے زمین پر زندگی گزارتے ہیں، بندہ بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہر ادا، صرف چلنا نہیں، ہر ادا بندگی کی نشان ہے۔ جدھر سے دیکھو، جس سمت سے دیکھو، جس پہلو سے دیکھو، جس خلق سے دیکھو، تو بندے ہی نظر آئیں گے، کہیں وہ خدا نظر نہیں آئیں گے، ہر جگہ بندے نظر آئیں گے۔ یہ صحابہ کی شان تھی۔ کہیں صحابہ کو اپنے بارے میں کبھی کوئی خوش فہمی نہیں، حالانکہ ہم لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ہم اس سے آگے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امتوں میں اتنا بڑا مقام ہمارے دلوں میں ہے، اور یہ ہمارے دل میں غیب سے نہیں آ گیا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا، نبی نے حدیثوں میں بتایا کہ یہ ہے میرے صحابہ کا مقام، تب ہمارے دلوں میں ان کا یہ مقام ہو گیا۔ ایک ایک صحابی ہمارے سر کا تاج، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا، ایک ایک صحابی ہمارے دلوں کی دھڑکن بن گیا۔ اہل السنت والجماعت کے لیے تو صحابہ کرام انرجی ہیں، طاقت ہیں، محبوبیت کا مرکز ہیں، صحابہ کرام سب کچھ ہے ان کے واسطے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہمارے دل میں اللہ نے ڈلوایا قرآن سے اور نبی کے ذریعے سے، مگر خود وہ بندے کیا ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، بالکل بندے بن کر رہتے ہیں۔ کوئی ان کے اندر سر بلندی نہیں، سرکشی نہیں، تعلی نہیں، ترفع نہیں، کوئی ان کے اندر اپنے بارے میں خوش فہمی نہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں، کچھ نہیں، بندے تھے، سراپا بندے تھے۔ کاش اللہ پاک اس بندگی کا کوئی شمع ہمیں بھی عطا فرما دے، اسی کے صدقے میں ہم بھی اللہ کی نظر میں کچھ بن جائیں گے۔ ورنہ اپنی نظر میں جو اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ پرے کاہ کے برابر بھی وقت نہیں رکھتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمہ اللہ گزرے ہیں، ہمارے
شیخ حضرت مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم محدث تھے اور بہت زبردست عالم دین تھے، فقیہ تھے اور بہت بڑے بندے بھی تھے اللہ کے، صوفی باصفا۔ دارالعلوم دیوبند نے دارالعلوم میں پڑھانے کے لیے ان کو پیشکش کی تھی، لیکن وہ طبعی طور پر بال بچوں اور وطن سے جدا ہو نہیں پاتے تھے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کر کے نہیں گئے، وہی رہ گئے۔ ان کے گھر میں ایک حصیر پڑی رہتی تھی پرانی، اس حصیر پہ بیٹھتے تھے اور وہیں پر پڑھنے والے بخاری لے کر آ جاتے تھے، وہیں پر حدیث پڑھاتے تھے، وہیں پر سب کو پڑھاتے تھے بیٹھ کے، وہیں پر استفتاء آتے تھے تو فتوے جاری کر دیتے تھے، وہیں پر بیٹھ کر کے بڑے بڑے قضایا آتے تھے تو بحیثیت شہر قاضی کے ان کے مقدمات سنتے تھے اور انہیں حل کرتے تھے۔ وہ ایک ہی چٹائی پر پوری زندگی یہی کام کرتے رہے، یہ نہیں۔ تو ان کے ایک مرید نے، ہمارے استاذ نے ان کو ایک خط لکھا۔ خط میں کیا تھا وہ ہم کو نہیں معلوم، پہلے زمانے میں پوسٹ کارڈ آتے، ڈبل جوابی کارڈ کہتے تھے اس کو، تو وہ جاتا تھا اسے پھاڑ کے رکھ لے کے دوسرے والے پہ جواب آتا، تو پہلا والا وہاں رہ جاتا، دوسرا والا یہاں آ جاتا، ایسا ہوتا تھا۔ تو وہ جو خالی خط پر حضرت کا جواب آیا وہ میں نے پڑھا، اور ہمارے استاد نے انہیں لکھا کیا تھا اپنے والے لیٹر میں تو وہ تو نہیں ملا ہم کو، لیکن ان کا جواب ملا۔ اس میں یہ بات انہوں نے لکھی کہ عزیزم، جس دن آپ کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے، خیال آ جائے کہ میں بھی کچھ ہوں، تو وہ ماتم کا دن ہے، وہ ماتم کا دن گیا کام سے، بس اب اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ کھو لیا، ساری کمائی لٹ گئی، دفع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جب خیال آیا کہ میں بھی کچھ ہوں، میں کیا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر میں کچھ ہوں تو وہ ایک قطرے ناپاک ہوں یا مشت خاک ہوں، اور تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہیں فرمایا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، کہیں اللہ نے فرمایا ماء مہین سے تمہیں پیدا کیا، ایک ذلیل پانی سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو اگر ہم کچھ ہیں تو یا تو مشت خاک ہیں یا قطرے منی ہیں، اور کیا ہے؟ اور ہیں کیا؟ اپنی ذات میں، اپنی اصل میں اور کیا ہے؟ اپنی اصل میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اب ہم نے بنایا ہے اس کو، اس قطرے کو کیا کیا بنایا؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقناہ، انشأناہ، 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 ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے۔ تم کیا کر کے بنے ہو؟ تم کیا کر کے بنے ہو؟ تم کچھ بھی تو نہیں ہے۔ جب انسان کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں چوں چنا اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے؟ اگر آدمی اپنی حیثیت و وقت پر نظر رکھے تو خوش بھی رہ سکتا ہے۔ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ جب اپنی حیثیت جانتا ہے، دوسرا اس کی توہین کرے، تنقیص کرے، تو وہ یہ سوچتا ہے وہ تو خالی اتنا ہی بول رہا ہے، میں تو اس سے بھی حقیر ہوں، وہ کیا بول رہا ہے مجھے؟ نالائق بول دیا، بیوقوف بول دیا، علم نہیں ہے بول دیا، پاگل بول دیا، دماغ خراب بول دیا۔ کیا بولے گا بھائی ہماری تحقیر کرنے والا ہمیں؟ یا کوئی ایک آدھ فحش گالی دے دے گا، تب بھی اس سب کے باوجود میری اصل کیا ہے؟ میری اصل تو قطرے ناپاک ہے، وہ تو نہیں بولا، کچھ بھی نہیں۔ تو کیا انسان جتنا تکبر کر رہا ہے، اللہ کی چادر چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کی چادر مت کھینچو، وہ بہت طاقتور ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، پہلوان کی چادر کھینچنے کی کوشش کرو گے تو وہیں ٹھکانے لگا دے گا۔ اللہ تو اللہ ہے،
ارض و سما کا مالک ہے. العظمت ردائی والکبریاء ازاری، عظمت میری چادر ہے اوپر کی اور بڑائی میری لنگی ہے. دو کپڑے عرب میں ہوتے تھے، ایک ازار ایک ردا. نیچے والی چادر کو ازار کہتے، اوپر والی چادر کو ردا کہتے. اللہ کہہ رہے ہیں عظمت میری ردا ہے اور کبریائی اور بڑائی یہ میری ازار ہے. من نازعنی فیہما، جو میری چادروں کو چھیننے کی کوشش کرے گا، مجھ سے منازعہ کرے گا، تو پھر وہ کس وادی میں ہلاک ہو جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ کے کپڑے کوئی چھیننا چاہے تو آپ دیں گے کیا؟ اللہ کا لباس ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اللہ کا لباس ہم چھیننا چاہ رہے. تو اسی وجہ سے جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹا بننے پہ مجبور ہوتا ہے، جو شان بگارتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. اور جس میں فروتنی، فروکشی، عاجزی، منت، بندگی، تواضع للہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی سکون میں رہتا ہے، اور اس کے حاسد اور اس کے اعداء چاہے کتنا اس کو رسوا کرنا چاہیں، اللہ عزت ہی بڑھاتا رہتا ہے. اللہ عزت ہی بڑھاتا رہتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم کھا کے کہتا ہوں جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا ہی ہوتا چلا جاتا ہے، بڑا ہی ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بناتے رہتے ہیں. اس لیے من تواضع للہ رفعہ اللہ کہا گیا. تو بندگی بڑی چیز ہے دوستو. یہ بندگی کی ہم فکر نہیں کر رہے. ہم چاہ رہے ہیں براہ راست کمال آ جائے. براہ راست کمال نہیں آئے گا. براہ راست کوئی کمال دینی نہیں ملے گا. جو کمال دینی ملے گا اور جس کو ملا ہے وہ عبدیت کے راستے سے ملا ہے. الذین یمشون علی الارض ہونا، صرف چلنے کی بات نہیں ہے، ایک ایک ادا، ایک ایک شان وہ ہون کی ہے، تواضع کی ہے، مسکنت کی ہے. اس کو دیکھنا ہو تو صحابہ کرام میں دیکھ لو، کتنا بڑا ہوگا، کس مقام پہ ہوگا، لیکن حق کے آگے جھکے گا. حق کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. حضرت عمر کا کیا روب و دبدبا کہ نبی کی سچی زبان نے کہا جس کوچے سے گزر جائیں شیطان نہیں ٹک سکتا وہاں پر، وہ بھی دم دبا کے بھاگتا ہے وہاں سے. اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. جس کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کیا، نبی خبر دے رہے ہیں. ان اللہ تعالی جر الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان پہ حق کو اللہ جاری کرتا ہے. نبی فرما رہے ہیں ہر امت میں کوئی محدث ہوتا ہے، اب میری امت میں عمر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ فرما رہے ہیں کہ عمر، میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا جو جبہ ہے وہ سب سے لمبا ہے اور گھسٹتا ہوا جا رہا ہے زمین پر. تو فماذا اولت یا رسول اللہ؟ فرمایا العلم. تو جس عمر کو اتنا بڑا عالم کہا گیا ہو، جس عمر کی زبان پہ حق جاری ہونے کا اعلان کیا گیا ہو، جس عمر کے مشوروں کے لیے کے مطابق آسمانوں سے وحییں آئی ہوں، اور جس عمر کے دیکھ کر انسان تو انسان، شیطان بھی بھاگتے ہوں دم دبا کر کے، اور جس عمر کا دبدبا نصف دنیا کے اوپر چل رہا ہو، اس عمر کے بارے میں آتا ہے اگر ایک نابالغ بچہ بھی کہہ دیتا کہ امیر المومنین آپ نے یہ غلط کیا ہے تو شکریہ ادا کر کے قبول فرما لیتے تھے. یہ عبدیت نبی کی صحبت میں حاصل ہوئی تھی، یہ بندگی نبی کی صحبت میں حاصل ہو گئی تھی. حضرت علی نے مسئلہ بتایا، کوئی مسئلہ حضرت عمر نے بتایا، حضرت علی نے کہا کہ بھئی یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ایسا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا علی لہلک عمر،
حضرت عمر فرما رہے ہیں، حضرت عمر کو امیر المومنین ہونے کے زمانے میں کہہ رہے ہیں ایک ساتھی، عمر میں تو حضرت علی بہت چھوٹے تھے اور اب اس وقت تو رعایا بھی تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسئلہ ایسا نہیں تھا، تو اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہی ہو جاتا، غلط مسئلہ بتا کر کے آپ کی وجہ سے بچ گیا۔ ایک عورت نے کہا